کپڑے ٹھیک کر لو میری جان، میں جا رہا ہوں، کل ملتے ہیں۔ گھر سے نکلنے کی جتنی جلدی اسے ہوتی تھی شاید ہی کسی اور کو ہوتی ہوگی۔ صبح اپنی بیوی سے پہلے اٹھ کر تیار ہو جاتا۔ ایسا نہیں تھا کہ نئی نئی نوکری تھی، اور ایسا بھی نہیں تھا آفس جلدی پہنچنا ضروری تھا۔ آدھا ناشتہ ہاتھ میں اور آدھا منہ میں بیوی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی بیگ پکڑاتی کہ آفس پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب آفس کے لیے نہیں تھا۔ ناشتہ ٹھیک سے کیے بغیر گاڑی طوفان کی طرح اڑاتے ہوئے اسے آفس نہیں بلکہ آفس سے پہلے اپنی منہ بولی بیوی کے پاس جانا ہوتا تھا۔ ہاں، وہ ناجائز رشتہ جو پچھلے 1 سال سے کامیابی سے چل رہا تھا، پہلے جان پہچان ہوئی اور اب دوستی اور گناہ کی محبت۔ سلیم نے اپنی بیوی اور ریما کے شوہر سے چھپ کے یہ تعلق بنا رکھا تھا، اور یہ رشتہ اپنی ساری حدیں پار کر چکا تھا۔ ریما کا صبح میسج آتے ہی یہ گھر سے نکل جاتا اور وہاں چلا جاتا۔ وہ جب بھی ریما کے پاس جاتا تو وہ اسے سجری سنوری اور خوشبو سے نہائی ہوئی ملتی، اور یہ سب سلیم کی خواہش تھی کہ میں جب بھی آؤں تو تم مجھے ہمیشہ نئی دلہن کی طرح تیار ہو کر ملا کرو۔ اسے اپنی بیوی کی طرح اجڑی عورتیں پسند نہیں تھی، اس لیے ریما اسے دلہن بن کر ملتی تھی۔ صبح سویرے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ریما کا شوہر ایک شریف انسان تھا، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ناک کے نیچے یہ لوگ روزانہ ملتے تھے، اور اس کی بیوی بھی اکھڑی اکھڑی رہتی تھی۔ اسے نہ تو کوئی شک تھا اور نہ ہی کوئی فکر تھی۔ یہ دونوں اپنے حرام رشتے میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ ان کی یہ ملاقاتیں پہلے ہفتے میں 1 بار اور پھر روزانہ ہونے لگی۔ اپنی بیوی کو آفس کا کہہ کر یہ ریما سے ملنے چلا جاتا، اور 2 گھنٹے گناہ کے بستر پر گزار کر یہ اپنے آفس چلا جاتا۔ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، مگر ایک دن وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے پلٹ آیا۔ ریما کے گھر سے نکل کر آفس جاتے ہوئے اسے سر میں شدید درد اٹھا، اور اس نے آفس جانا کینسل کیا۔ وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا، اور اس نے دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے۔ وہ پریشانی کے ساتھ اندر آیا، اور اسے اپنی بیوی کہیں نظر نہ آئی۔ اندر سے کچھ آواز آئی تو وہ بیڈ روم کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں اس کی بیوی اندر سے بولتی ہوئی باہر آئی، آ جاؤ، کب سے دروازہ کھلا چھوڑا ہے، اور سلیم کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف سلیم نے اس کا جملہ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ تو ایک نظر اپنی ہر وقت اجڑی رہنے والی بیوی کو دیکھ رہا تھا، وہ جو ہمیشہ اجڑے لباس اور بکھرے بالوں کے ساتھ ہر وقت بیزار سی رہتی تھی، اسی وقت ایک دلہن کا لباس پہنے خوشبو میں بسی ہوئی اس کے سامنے کھڑی تھی۔